ہلو فرینڈس، السلام علیکم۔ غازی میاں محمد شہید، تاریخ شہادت 12 اپریل 1938، عمر 23 سال، مقام شہادت بھارت، مزار مدراس بھارت۔ صوبیدار غلام محمد ساکن تلاکنگ غرب کے عظیم فرزند تھے۔ 16 مئی 1937 کو بلوچ ریجیمنٹ کے ایک ہندو سپاہی نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی تو غازی میاں محمد شہید نے اسے جہنم واصل کیا، جس کا نتیجے میں 23 ستمبر 1937 کو غازی میاں محمد شہید کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ 12 1938 کو آپ نے انتہائی خوشی کے عالم میں شہادت کی سعادت حاصل کی۔ تختہ دار پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور قبلہ رخ ہو کر فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام حاضر ہے۔ جنوری 1937 کی ایک سرد رات تھی جب مدراس کی ایک چھاؤنی میں فوجی جوان محو خواب تھے۔ ان میں 2 ہندو فوجی بھی تھے جو رات کے اس پہر گپ شپ کر رہے تھے۔ ایک ہندو نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیے کہ اسی اسنا دوسرے ہندو چرنداس نے اسے ڈانٹا کہ خبردار یہاں پر محمد کا نام نہ لو۔ دونوں ہندوؤں کے مابین یہ بحث و تکرار جاری تھی۔ اسی دوران انہی کے فوجی یونٹ کے سپاہی میاں محمد بیرگ میں داخل ہو رہے تھے کہ چرنداس کے گستاخانہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے۔ میاں محمد نے آگے بڑھ کر چرنداس کو گریبان سے جا پکڑا اور کہا، اب اپنی گندی زبان سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لینا۔ لیکن چرنداس نے پھر کہا کہ میں ایسا ہی کہوں گا۔ بس پھر کیا تھا، چرنداس کے ان الفاظ کے میں ایسا ہی کہوں گا غازی میاں محمد سے سکھ اور چین چھین لیا اور انہوں نے اس گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے کا عزم مسمین کر ڈالا۔ واقعے کے دوسرے روز میاں محمد کی گارڈ ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے وضو کیا، نماز عشاء ادا کی، وردی زیب تن کی، رائفل سنبھالی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سچا عاشق سیدھا چرنداس کے سر پر جا پہنچا۔ اس وقت چرنداز بھی ڈیوٹی پر مامور تھا، چنانچہ اس نے اس عاشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور دیکھتے ہی پوزیشن سنبھال کر انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن حق کے غالب آنے سے بھلا باطل کب ٹھہرا تھا جو اب ٹھہر پاتا۔ غازی میاں محمد کی گن نے شعلہ اگلا اور ایک گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پوری چھاؤنی میں خطرے کا الارم بج چکا تھا اور فوجی بڑی تعداد میں جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے۔ اس سچے عاشق رسول کو انگریز فوجی افسر نے ہتھیار ڈالنے کو کہا، مگر قربان جائیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروانے پر کہ اس نے کہا کہ وہ اپنا ہتھیار صرف کسی مسلمان افسر کے حوالے ہی کرے گا۔ میجر فضل آگے بڑھے اور یوں غازی میاں محمد نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ابتدائی تحقیقات میں انگریز کرنل کے سامنے اپنا بیان دیتے ہوئے غازی میاں محمد نے کہا کہ میں نے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجبور ہو کر اور نہایت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا اور اب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر اپنی جان قربان دینا ہی اپنی کامیابی سمجھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ادھر ملٹری کورٹ انگریز فوجی افسر حیران و ششدر تھے۔ دلی کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر ان چیف نے غازی میاں محمد کو پولیس اور سول عدالت کے حوالے کرنے کی بجائے ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں ہی چلانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ غازی میاں محمد کا تعلق تلاکنگ سے تھا اور ان کے والد صوبیدار غلام محمد مقدمے کی پیروی کے لیے تلاکنگ سے مدراس چھاؤنی جاتے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انگریز فوج میں شامل مسلمان فوجی جوانوں اور افسروں نے غازی میاں محمد کی بے پناہ خدمت کی اور انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے۔ ایام اسرا ہی میں عید الفطر کے موقع پر ان کی اپیل پر انہیں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے فوجی دستوں کی سیکیورٹی میں جب باہر لایا گیا تو مدراس کے لاکھوں فرزند اسلام نے ان کا واہلانہ استقبال کیا اور ہر ایک ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھا۔ 14 اگست 1937 کو فوجی عدالت کی طرف سے انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ صدقے جائیں ایسے عاشق رسول پر کہ جب فوجی عدالت نے آخری بار ان سے قتل کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے ایک بار پھر بآواز بلند کہا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں نے ہی اس گستاخ رسول کا قتل کیا ہے۔ غازی میاں محمد کے ورثہ کی جانب سے رحم کی آخری اپیل انگریز وائسرائے ہند سے کی گئی، جو صرف اس بنا پر ہی نامنظور ہوئی کہ غازی میاں محمد تو خود اس قتل کا اعتراف کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ 12 اپریل 1938 کی صبح 5 بجے یہ عاشق رسول سفید اجلا لباس پہنے فخر کے ساتھ چلتے ہنستے مسکراتے اور اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر صرف 23 سال کے قریب تھی۔ مدراس کے لاکھوں مسلمانوں نے اس عاشق رسول کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں لحد میں اتارا۔ اسی سال کے گزر جانے کے بعد بھی مدراس بھارت کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ان کی قبر مبارک ہر ایک کے لیے مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گرد ہر وقت نور کا ایک حالہ سا بنا رہتا ہے۔ لوہے مزار پر یہ درج ہے، عاشق رسول سپاہی میاں محمد شہید، قوم اوان بلوچ ریجیمنٹ، ولد صوبیدار غلام محمد اوان، سکنا تلاکنگ،
اس وقت غازی میاں محمد شہید کی میت واپسی کے لیے لواحقین نے ریل کی ایک پوری بوگی بک کرار لی تھی، لیکن امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر میت واپس نہ آ سکی اور انہیں وہیں مدراس بھارت میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو فرینڈز، آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔